تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے گستاخوں کو مسلمان کہتی ہے. غلط فہمی ہے آپ کو، یہ آپ کو دھوکہ ہے. وہ ایک عالم آدمی ہے. باقی ہر آدمی کے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، ان کا کام ایسا ہے کہ وہ بالکل آرام سے ہر چیز برداشت کرتے 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 اصل اس بندے کو الحمدللہ پھر پٹڑی پہ لے آتے ہیں. یہ سب کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے اعتراض بھی کرنا چاہیے. اچھا، ان سے جو کام نہیں ہو رہا نا وہ تم شروع کر دو. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، انہوں نے کہا جی مجھے ماں باپ پکڑ کے لائے ہیں مرید ہونے کے لیے، میں تو نہیں چاہتا، میں تو دنیا دار شرابی شبابی کبابی آدمی ہوں. اب میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو میں مان گیا ہوں کہ بیعت کرتا ہوں. لیکن حضرت میری شرط ہے، بیعت تب کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا بھی نہیں چھوڑوں گا، شراب بھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے بغیر میری گزارا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے ہر رات ایک عورت بھی چاہیے، شراب بھی چاہیے. حضرت سمجھ گئے کہ بگڑا تگڑا آدمی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو حضرت فرمایا اچھا بھائی، اگر آپ کی ایک شرط ہے تو ایک شرط فقیر کی بھی ہے. ہم تمہاری مانتے ہیں، تم ہماری مان لو. انہوں نے کہا جی فرمایا، انہوں نے کہا بس نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، باقی تم جانا تمہارا کام ہے، نماز پڑھتے رہو بس. انہوں نے کہا جی میرا وعدہ ہے، میں پورا کروں گا. واپس گیا. وہ شام کو عصر کو شراب والی پارٹی آ گئی. انہوں نے کہا یار میں نے مولوی سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا. اب اگر عصر کو میں نے شراب پی لی تو مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. اب عشاء کے بعد مجلس رکھیں گے. عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد سیدھا گھر چلا گیا، محفل میں نہیں گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یار میں تھک گیا ہوں، کل دیکھا جائے گا. اسی دن سے شراب بھی چھوٹ گیا اور شباب بھی چھوٹ گیا. تو یہ طریقے ہوتے ہیں. اعتراض نہ کیا کریں بزرگوں پر. بزرگ نرم بن کے اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ تابعین کے دور سے دو جماعتیں بنی. ایک جماعت نے اپنے ذمے خدمت حدیث، جمع حدیث، تحقیق رجال، یہ مسلک اختیار کیا، اور ایک جماعت نے مجتہد بن کر احادیث و قرآن سے جو مسائل استنباط ہوتے تھے ان کو جمع کر کے تدوین اور ترتیب کر کے امت کے لیے آسان کر دیا. تو دونوں نے کام بڑا اچھا کیا. اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو مجتہدین کس حدیث پہ عمل کرتے؟ اور اگر مجتہدین اس حدیث سے احکام سمجھ کے امت کے لیے آسانی پیدا نہ کرتے تو امت کے لیے بہت بڑی مشکلات تھی. تو لہذا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے ساری زندگی حضور کی حدیثیں جمع کی، حدیثیں لکھی، تحقیق کی، حدیثوں کو یاد کیا، اور پھر اسماء اور رجال پہ نظر رکھی. پھر انہوں نے فیصلے کیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی منقطع ہے، کون سی معضل ہے، کون سی غریب ہے، اور کون سی موضوع ہے. لیکن احکام کے بارے میں جو تدوین ہے وہ کی ہے فقہاء اربعہ نے، جن کے سر خیر امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. ان نے سب سے پہلے تدوین فقہ کی، اور فقہ کا معنی یہی ہے کہ دین کا سمجھنا، کہ ان نے قرآن و حدیث اصل ہے اس سے سمجھ کے مسائل نکالے. یہ ساری جماعتیں برحق ہیں، اہل حدیث ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.